नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वआशिरूहुन्ना बिल मअरूफ वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी एप्स्टीन फाइल, जेफरी फाइल जो सामने आई है और मीडिया में गर्दिश कर रही है, बड़े बड़े तहजीब याफ्ता लोग उसमें शामिल थे। दुनिया के बाअसर लोगों के नाम उसमें शामिल हैं जिन्होंने इंतहाई घिनौने जराइम किए और नाबालिग बच्चियों के साथ जिनसी ज्यादती की। तो ये बात तो बिल्कुल सामने आ गई, सबको इस फाइल के बारे में पता है। लेकिन मैं आपको बतला दूं कि जो इस्लाम का नुक्ते नज़र है औरत के हवाले से, लड़कियों के ताल्लुक से, दुनिया का कोई मजहब, कोई मुल्क उसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये आज दुनिया में जितने तहजीब के लफ्ज़ बोलते हैं और टीवी पर बैठकर, मोबाइल पर बैठकर, डिबेट में बैठकर मुहज़्ज़ब बनते हैं, औरतों के हुकूक की और उनकी तालीम और तरबियत के लिए नारे लगाते हैं, ये सब आर्टिफिशियल तहजीब है, आर्टिफिशियल नारे हैं और बनावटी तहजीब है। ये नारा लगाने वाले अपनी सियासत के फायदे के लिए सिर्फ औरत का इस्तेमाल करते हैं। देखो, जब इस्लाम ये कहता है कि छोटी बच्ची के साथ निकाह भी हो सकता है और एक से ज्यादा निकाह की इजाजत देता है, और इस्लाम का हुक्म यह है कि औरत की हिफाजत की जाए, उसको पर्दे में रखा जाए, उसको अपने बदन की हिफाजत करे, तो यही तहजीब याफ्ता मुल्कों के जो बाअसर लोग हैं, बाअसर शख्सियात हैं, यही बहुत ज्यादा शोर शराबा करते हैं कि ये देखो औरत पर जुल्म करते हैं, ये औरत को आज़ादी के साथ जीने नहीं देते, ये औरत को बंद करके रखते हैं, कैद करके रखते हैं, ये छोटे बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं, छोटी बच्चियों की निकाह की इजाजत देकर उन पर जुल्म कर रहे हैं। लेकिन जब हमाम में देखा जाए तो सारे के सारे नंगे। दुनिया में जितने बड़े जराइम इन तहजीब याफ्ता ममालिक में होते हैं, किसी दूसरे मुल्क में नहीं होते, क्योंकि हकीकत में ये तहजीब याफ्ता नहीं है, ये मुहज़्ज़ब नहीं है। इनकी लोगों के और औरत के ताल्लुक से जो फिक्र है, जो नारे हैं, वो सारे के सारे बनावटी और सियासी है। ये इस्लाम के असर को और उसके अहकाम को और उसके बुलंदी को पसपा करना चाहते हैं, सिर्फ अपनी सियासत की गरज से। इसको औरत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब देखो, एक से ज्यादा जो लोग ये कहते हैं कि भाई एक से ज्यादा इजाजत कैसे दे दी इस्लाम ने, और उसको पर्दे में रखने का हुक्म क्यों दे दिया, और छोटी उम्र में निकाह करने की इजाजत कैसे दे दी। जब इनकी हकीकत सामने आई तो क्या हुआ कि ये छोटे छोटे बच्चों के गोश्त पकाकर खाते थे, उनका खून पीते थे। कितने बड़े मुजरिम हैं दुनिया में, इनसे बड़ा जुर्म करने वाला कोई नहीं है। छोटी बच्चियों को पूरी दुनिया से इकट्ठा करके, अगवा करके, उन पर डाका डालकर वहां जजीरे पर लाया जाता था और उनके साथ जिनसी ज्यादती की जाती थी। और ये मुल्हिदीन का जो पापा था, यानी स्टीफन हॉकिंग, खुद वो भी उसमें शामिल। दुनिया के सामने बड़े मुहज़्ज़ब बनते हैं, औरतों के हुकूक की बात करते हैं, औरतों की आज़ादी की बात करते हैं, औरतों की रखवाली की बात करते हैं। लेकिन जब खुद हकीकत खुलकर सामने आई तो पता चला कि हकीकत में ये औरतों से कोई ताल्लुक नहीं रखते, उनकी हुकूक की कोई फिक्र नहीं है, ये सिर्फ अपने हवस के पुजारी है और अपनी हवस को पूरा करने के लिए सब नारे देते हैं। ये किसी ने मिसाल से बहुत अच्छा समझाया कि जैसे बकरी को घर में बांध कर रखते हैं, तो भेड़ियों ने क्या किया, शोर मचाना शुरू किया और कहा कि इनको आजाद कर दो, इनको तुमने घर में बांध कर रखा हुआ है, ये कहीं घूम नहीं सकती, ये बकरियां कहीं जा नहीं सकती। अब बकरियों ने सोचा, यार हमारे हक में कितने ज्यादा फिक्र रखते हैं ये भेड़िए, हमारी कितनी फिक्र करते हैं, हमारे हुकूक के लिए आवाज उठाते हैं, हमारे हुकूक के लिए सड़कों में घूम रहे हैं।
لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ بھئی یہ بھیڑیے ہیں، تمہاری فکر کبھی نہیں کر سکتے، تمہارے حقوق کی کبھی یہ بات نہیں کر سکتے، یہ ان کے نعرے اور ان کی باتیں صرف بناوٹی ہے، اگر تم گھر سے باہر نکلی تو یہ تمہیں نوچ کھائیں گے۔ لیکن بکریوں کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ان کو کھولا گیا، اور جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلی یہ بھیڑیے اور ان درندوں نے ان پر حملہ کر کے ان کو کھا لیا۔ ایسے ہی یہ تہذیب یافتہ ملکوں کے لوگ ہیں، ان امریکہ ہو، دوسرے ممالک ہو، وہاں عورتوں کے لیے جو جرائم ہیں آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ عورتوں کے ساتھ اتنی زیادتی ہے، اتنا ظلم ہے، لیکن دنیا کو پھسلانے کے لیے اور دنیا کو بہکانے کے لیے فلموں میں کچھ لوگوں کو آگے کر کر یہ دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو مغربی اور یورپی ملک کتنے مہذب ہے، کتنے صاف ستھرے ہیں، عورتوں کے حقوق کی کتنی فکر کرتے ہیں، اور یہ عورتوں کے ساتھ کتنے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن حقیقت اس کے خلاف ہے، یہ صرف دکھاوا ہے، چھلاوا ہے، عورت کو نوچنے کے لیے اور اس پر ظلم کرنے کے لیے۔ جو خوبصورت تعلیم تھی عورت کے تعلق سے اسلام کی، دین فطرت کی، اس کو دبانے کے لیے سب تھا۔ کبھی تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو چھوٹی عمر میں حضرت عائشہ کی شادی کر لی حضور نے حضرت عائشہ کے ساتھ، وہ صرف 9 سال کے اور وہ 25 سال کے۔ لیکن جب خود کی بات آئی تو چھوٹی چھوٹی بچیاں، ان کے ساتھ جنسی زیادتی بھی کی، ان کو اغوا بھی کیا گیا، ان کو بند بھی کیا گیا، ان کو قید بھی کیا گیا، ان پر تشدد کیا گیا، ان کو کاٹ کر ان کا خون پیا گیا، اور جس نے آواز اٹھانے کی کوشش کی اس کو قتل کر کے اور اس کو مار کر وہیں اسی جزیرے پر دفن کر دیا گیا۔ آپ ساری دنیا کے مذہبوں کا ایک مقابلہ کریں، مطالعہ کریں، جتنی خوبصورت تعلیم اور ان کی حفاظت اور ان کے حقوق کی بات اسلام کرتا ہے کوئی دوسرا مذہب نہیں کرتا۔ یہ تو صرف دکھاوا کرتے ہیں، لیکن خوبصورت تعلیم دیکھو اسلام کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ اور بیویوں کے ساتھ اچھی طرح رہو، خوبصورت طریقے سے رہو، بھلائی کے ساتھ رہو۔ یہ بناوٹ کا حکم نہیں دے رہا اسلام، یہ آدمی کو عملی طور پر کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ یہ صرف بناوٹ نہیں چلے گی، دل سے عورت کے ساتھ اچھا رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھی طرح رہے، سب سے بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ سب سے اچھا برتاؤ کرتا ہوں۔ یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ صرف چھلاوے کی تعلیم نہیں ہے۔ اور وہاں جزیرے پر صرف 1-2 بچی نہیں تھی، پتہ نہیں ہزاروں کی تعداد میں ان گنت بچیاں تھی جو مختلف ممالک سے قید کر کے، اغوا کر کے ان کو لایا گیا تھا۔ جتنے بھی، اور یہ تو کچھ لوگوں کی بات سامنے آئی ہے، کچھ تصویریں، کچھ ویڈیوز، کچھ فائل سامنے آئی ہے، کیا جرائم ہے اصل ان کے، کیا انہوں نے گھناؤنی حرکتیں کر رکھی ہے، وہ ابھی پورا ڈاٹا سامنے نہیں آیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا جرائم کیے ہوں گے وہاں رہ کر۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے آخری حج کا جو سفر تھا وہاں جو خطبہ دیا تھا، بہت ساری نصیحتیں صحابہ کرام کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے کی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آدمی کا آخری سفر ہو اور اس موقع پر جو وصیت اور نصیحت کی جاتی ہے وہ کتنی قیمتی ہوتی ہے۔ جب آپ گاڑی پر چڑھ رہے ہو، سفر پر جا رہے ہو، اور آپ کسی کو سمجھانے لگے، گھر والوں کو، بچوں کو، دوستوں کو، تو کیا وہ فالتو باتیں ہوگی؟ وہ صرف اہم ہی نہیں، بہت زیادہ اہم ہوگی۔ تو حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں اور وصیتیں کی، ان میں سے ایک وصیت اور نصیحت یہ بھی تھی کہ استوصوا بالنساء خیرا، کہ دیکھو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں تم لوگوں سے کہ عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ اور برتاؤ کرنا۔ یہی اسلام کی تعلیم یورپ کو ڈراتی ہے کہ کہیں اگر عورتیں اسلام پر عمل کرنے لگے، پردہ کرنے لگے، اور اسی طرح ان کے حقوق کی باتیں ہونے لگی،
تو ہمیں کیسے بھیڑیوں کی شکل میں ان پر حملہ کرنے کا موقع ملے گا؟ ہم کیسے نوچیں گے ان کو؟ ان کے ساتھ جنسی زیادتی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ان کو اسلامی تعلیم سے ڈر لگتا ہے۔ اگر لوگوں کو اسلامی تعلیم سمجھ میں آ گئی تو ہم تو بھوکے اور پیاسے مر جائیں گے، ہماری خواہشات تو ایسے ہی رہ جائے گی، ہمیں ظلم کرنے کا موقع نہیں ملے گا، ہمیں جبراً تشدد کرنے کا موقع نہیں ملے گا، ہمیں بچوں کو خون پینے کا موقع نہیں ملے گا، ہمیں ان کا گوشت کھانے کا موقع نہیں ملے گا، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور جبر کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے یہ لوگ بناوٹی تہذیب کا نعرہ دے کر، بناوٹی حقوق کا نعرہ دے کر یہ اسلام کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ اپنی خواہشات کو اور اپنے جذبات کو اور اپنی ناپاک کوششوں کو پورا کر سکے اور عورتوں پر ظلم اور زیادتی کر سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔